اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ بارگاہ رب العزت دے اندر حمد دا نذرانہ پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم قرآن پاک دی آیت کریمہ جڑی میں تلاوت کیتی ہے اس سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے متعلقہ ہے۔ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رات نو جس وقت آپ نو ستارہ نظر آیا اور فرمایا کالا ھذا ربی کہ اے میرا رب ہے، اور جس وقت وہ پھر غروب ہو گیا تو فرمایا لا احب الآفلین، میں غروب ہونے والوں پسند نہیں کرتا۔ پھر چاننوں چمکتا جس وقت ویکھیا تو فرمایا کیا یہ میرا رب ہے، اور جس وقت وہ غروب ہو گیا تو فرمایا فلما آفلا، جس وقت وہ غروب ہو گیا قال لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اگر میرا رب مینوں ہدایت نہ دے تو ضرور میں گمراہ قوم وچ ہو جاواں۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، پھر سورج نو چمکدا ویکھیا فرمایا کیا میرا رب ہے یہ تو انہاں ساریاں تو وڈا ہے، اور جس وقت وہ غروب ہو گیا تو فرمایا قال یا قوم انی
بری مما تشرکون کہ میری قوم میں بیزار ہاں انہاں چیزاں تو جنہاں نو تسی خدا دا شریک ٹھہرا دے جے۔ اور پھر فرمایا انی وجہت وجہ یا بے شک میں پھیر لیا اپنا رخ للذی اس ذات دی طرف فاطر السماوات والارض جس نے پیدا فرمایا آسمانہ اور زمین نو، اور جو میں اپنا منہ پھیریا ہے حنیفہ یکسو ہو کے پھیریا ہے۔ وما انا من المشرکین اور نہیں ہاں میں مشرکاں دے وچوں۔ دوسرے مقام تے اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ کہ جس نے طاغوت دا ابلیس دا شیطان دا انکار کیتا وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور ایمان لایا اللہ دی ذات پاک دی ذات دے نال فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا اس نے ایک ایسے رسے نو پھڑیا ہے جڑا ٹوٹن والا نہیں۔ تو مولانا روم اس تے کچھ لکھنا چاہتے ہیں، لکھ دے پے نے تو میں عرض کرنا ہوں۔ تو جناب فرما دے نے کہ راہ محبت الہی دے اندر جڑا رستہ جاندا ہے، جڑا راہ جاندا ہے، اس راہ دے وچ اس مسافر دی نظر صرف اپنے محبوب حقیقی دی تے ہوندی ہے اور کسی شے دی طرف اس دی نظر نہیں جاندی۔ مولانا جامی فرما دے نے، مولانا روم فرما دے نے ہر کرا جامع دے عشق چاک شد جس انسان دے لباس نو عشق نے چیر دیتا ہے او دے حرص و عیب کلی پاک شد۔ فرما دینے کہ نہ اتھے کسی حرص دا کام ہے اور نہ کسی عیب دا کام ہے، سارے عیباں دے کولوں اس نو وہ پاک فرما دیندا۔ تو مولانا روم نے اس فرمایا کہ اس رستے دے اندر خار جملہ لطف چو گل میں شباد اور ذوالحج ہے، عید دا موقع ہے، عید بقرہ اس نو آکھیا جاندہ ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جویں اپنے وجود مبارک نو نمرود دی اگ دے واسطے پیش کیتا اور اس اطمینان دے نال اس دے اتے کھڑے رہے کنارے دے کہ کسی قسم دی انہاں دی طبیعت دے اتے پریشانی، غم، کوئی خوف، کوئی ڈر، ہر خوف، ہر ڈر تے ہر پریشانی دے کولوں پاک ہو کے انی وجہت وجہ للذی دا مظاہرہ حضور نے فرمایا کہ جبریل امین نو بھی عرض فرمان لگے کہ حاجت تا ضرور ہے لیکن تیرے نال کوئی کام نہیں ہے۔ اور پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی قربانی دا حکم دیتا گیا جناب نو، قرآن پاک نے اس نو ذکر فرمایا ہے اعوذ باللہ فلما بالغ معه السعی کہ جس وقت سیدنا اسماعیل علیہ السلام انہیں وڈے ہو گئے کہ آپ دے نال دوڑ دھوپ کرن لگ پائے، بھی کم کاج کرن لگ پائے، تو کالا آپ نے فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام کہ میرے پیارے بچے میں خواب دے وچ ویکھیا ہے
انی اذبحو کا کہ میں تھانوں ذبح پیا کرنا، فانظر ہن تسی دسو کہ تہاڈی کی رائے، ماذا ترا کہ ہن تہاڈی کی رائے ہے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے کولوں پوچھا، کالا یا ابت فعل ما تؤمر، تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ اے میرے والد بزرگوار، کر دیو جو تھانوں حکم دیتا گیا ہے، ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، تو تسی مینوں صبر کرنے والیاں دے وچوں پاؤ گے۔ فلما اسلما، اور جدوں باپ اور بیٹے نے سر اطاعت خم کر دیتا، فَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے نو پیشانی دے بال لٹا دیتا، فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو اساں آواز دیتی کہ اے ابراہیم ہاتھ نو روک لو، قد صدقت الرؤیا، بے شک تساں خواب نو سچا کر دیتا، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی اسی طرح بدلہ دینے ہیں محسناں نو۔ تو ذات کبریا نے فرمایا کہ میں تہاڈے قلب اطہر دے اتے میری نظر ہے کہ جڑا تساں سیدنا اسماعیل علیہ السلام نو لٹایا ہے اور وہ لیٹے نے، تے جے انہاں دے گردن مبارک دے اتے وہ خنجر نہیں پھریا، چھری نہیں پھری، لیکن میں اس نو مشاہدہ فرما لیا ہے کہ وہ ذبح ہو گئے نے، تساں ذبح کر دیتا، کہ تہاڈے دوواں دے دل دے اندر نہ باپ نو بیٹے دی محبت ہے کہ وہ میرے راہ دے وچ حائل ہو سکے اور حائل ہوئے، اور نہ بیٹے دے دل دے چ اپنی جان دی کوئی قدر و قیمت ہے میرے حکم دے سامنے کہ وہ نہ دے واسطے رکاوٹ بنے، تو تساں اپنے خواب نو کی کیتا ہے، سچا کر دیتا ہے۔ مولا روم فرماندے نے کہ انبیاء علیہ السلام دی ہر شے بے مثل و بے مثال ہے۔ جناب فرماندے نے کہ ساریاں ہی مسجداں اللہ دی ذات پاک دا عبادت گاواں ہیں، لیکن مسجد اقصی دا اپنا مقام ہے، مسجد نبوی دا اپنا مقام ہے، مسجد حرام دا اپنا مقام ہے۔ فرما دینے کہ ان تیناں مسجداں دی جیڑی فضیلت ہے وہ مٹی اٹاں گارے دی وجہ تو نے، فرما دینے نہیں، انہاں دی فضیلت دی وجہ وہ بے مثل ہاتھ تھے جنہ انہاں دی تعمیر فرمائی ہے، کیونکہ انہاں دی بنیاد اخلاص دے اتے ہے۔ حالانکہ تمام مساجد عبادت گاواں نے، عابد بھی وہی ہے جڑا بندہ عبادت جس مسجد کرے انہوں عابد آکھدے نے، ساجد آکھدے نے، اور معبود برحق بھی خدا دی ذات ہے، لیکن مسجد اقصی دا ثواب ہو رہے، مسجد نبوی دا ہو رہے، مسجد حرام دا ثواب ہو رہے۔ فرما دیں کیوں؟ فرما دیں کہ انہاں دے بنان والے جڑے نے وہ ہاتھ بے مثل و بے مثال اخلاص انہاں دے وچ پایا جاندا۔ اسی طرح جناب نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام نو اللہ دی ذات پاک نے کتاباں عطا فرمائیاں نے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو انجیل دیتی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو تورات دیتی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو انجیل دیتی، اور سیدنا داؤد علیہ السلام نو زبور عطا فرمائی۔
اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اثر دے اتے قرآن پاک نو نازل فرمایا اور اس دی حفاظت اپنے ذمہ کرم دے اتے لئی کہ اس دے وچ کوئی تعریف نہیں کر سکے گا اور اس دے کوئی تحریف نہیں کر سکے گا، اس دی حفاظت میرے ذمہ کرم دے اتے ہے۔ تو فرمانے نے کتاباں بھی بے مثل نے، اور پھر فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام دی نیندر بھی بے مثل ہے، کیونکہ نبی دی جڑی خواب ہے وہ واحد دا حصہ ہے۔ اجے میں قرآن پاک دی تلاوت کر کے تو انہوں نے کہا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دے اندر ویکھیا اسماعیل علیہ السلام نو کہ میں تانوں ذبح پہ کر، اور خواب دے وہ فرمایا تو انہاں فرمایا پوچھا بھی تیری ہن کی رائے وے؟ انہیں فرمایا جو حکم دیتا گیا تسی انہوں کرو، میں نے تسی صبر کرنے والا ہے چھپاؤ گے۔ علامہ اقبال اتھے خراج عقیدت پیش کردے ہیں، فرما دے نے یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ فرما دے نے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام دا اپنی جان نو گردن نو ذبح دا حکم سن کے پریشان ہون دی بجائے، تعویل کرن دی بجائے، لیتا لعلہ کرن دی بجائے انہاں فرمایا تہانوں حکم دیتا گیا تسی حکم پورا کرو، تسی مینوں کندے چ پاؤ گے؟ صبر کرن والیاں دے وچ پاؤ گے۔ تو فرما دے نے یہ جڑی تعلیم سی اینوں میں کسے سکول دی تعلیم یا کسے استاد تعلیق دی تعلیم سمجھاں یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا فیضان نظر سمجھاں؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ اس فیضان نظر نے کی کیتا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نو آداب فرزندی کے باپ دی عزت اور توقیر دا جڑا مہینہ اس نو طریقہ سکھایا بھی آ طریقہ ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو جس وقت ایک قافلہ عشق و محبت شروع ہویا اور پھر اپنے انجام نو پہنچا تو اللہ دی ذات پاک نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، تساں اپنی خواب نو پورا فرما دیتا۔ کہ کر دیتا ہے؟ پورا فرما دیتا۔ مولانا روم فرما دے نے ایک سراہ دے جڑے مسافر ہوندے نے اور نبوت و رسالت دا تاج جنہاں دے سر مبارک دے اتے رکھیا جاندہ ہے، عطا کیتا جاندہ ہے، وہ پھر جس وقت اس عالم کثرت دی آزمائش دی میدان دے وچ آندے نے تو اللہ دی ذات پاک حجت قائم کرتا ہے ویکھن والیاں دے اتے کہ یہ اس تاج دے مستحق نے یا کوئی ہور بھی ہے، کوئی ہور بھی ہے۔ اس طرح رومی فرما دے نے خار جملہ لطف چوں گل میں شواد، خار جملہ خار جملہ لطف چوں گل میں شواد کہ کنڈا پھول دی طرح پر لطف ہو جاندہ ہے اس مسافر دے سامنے جیڑا جز دی طرح ہے اور اپنے کل دی طرف جانا چاہتا۔
مولانا روم فرما دینے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، پیچھے مضمون ہے وہی مضمون ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اسی تانوں آزمانا ہے، امتحان لینا ہے، راہ عشق و محبت دے وچ تانوں کھڑکا کے وجا کے ویکھنا، کیونکہ فرشتیاں نے آکھیا سی نے کہ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، اسی تیری تسبیح و تحلیل کرنے ہاں، ہر حکم نو ماننے ہاں، گناہ دا تصور نہیں، طہارت ہی طہارت ہے، پاکیزگی پاکیزگی ہے، تیری تسبیح و تحلیل ہی کرنے ہاں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جاننا تے تسیں، تو اس اعتراض دا تو فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اسی تانوں آزماواں گے کسی ایک چیز دے نال، ڈرا کے، بھوک دے کے، مالاں جاناں پھلاں دے وچ کمی کر کے، اور پھر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والیاں دے واسطے۔ پھر اس کی تشریح فرمائی کہ وہ صبر کرنے والے جڑے نے وہ کی نے، الذین اذا اصابتہم مصیبت، کہ جس وقت انہوں نے کوئی آزمائش آندی ہے، انہوں تک وہ آزمائش پہنچ دی ہے، تو وہ قالو عرض کرتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ، کہ اسی اللہ دے واسطے ہاں، ساڈا تخلیق دا اور کوئی مقصد ہی کوئی نہیں زندگی دا، جی میں فرمایا کل اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین، عبادت، قربانی، اس جہان تے زندہ رہنا، اتھوں چلیاں جانا، سب دا سب للہ رب العالمین، اللہ دے واسطے ہے جڑا پالن ہے، پالن ہار ہے ساریاں جہاناں دا، ساریاں جہاناں دا۔ تو فرمایا قالو اِنَّ لِلَّهِ، عرض کردے نے کہ اسی اللہ دے واسطے ہی ہاں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور یقیناً اس کی طرف لوٹن والے ہاں۔ مولانا روم فرما دے نے راجعون دا معنی کر دینے کہ راجعون دا کی معنی ہے، تو فرما دینے راجع باشد کے بعد آیت بشاہر، کہ لوٹ والا، لوٹ کے آن والا وہ ہوندا ہے کہ جتھوں ٹریا ہے نا ہٹ کے اتھے پہنچ جا، تو انہوں آکھ دینے کہ لوٹے، جے میں پرندے دانا دنکا چوک دینے، آلنیاں چلے جان دینے، حیوان چردے نے جنگلاں دے چاہ کے اپنے رات مواڑیاں دے چاہ جاندے نے، بندے صبح کماں کاراں واسطے نکل دے نے، تو پھر رات نو اپنے گھر آ جاندے نے۔ تو فرما دے نے کہ راجع باشد کے بعد آیت بشار، کہ راجع وہ ہوندا ہے کہ لوٹ کے آن والا وہ ہوندا ہے کہ جتھوں شروع ہویا ہے، جتھوں ٹریا ہے اتھے آ جاوے۔ تو فرما دے نے راجع باشد کے بعد آیت بشار، صبح وحدت آئے دس تفریق طاہر، کہ وہ وحدت دی طرف آوے، زمانے دی تفریق نو چھٹ کے وحدت دی طرف آوے۔ کثرت تو کدھر آوے؟ وحدت دی، کثرت تو کدھر جاوے؟ تو اسی واسطے فرما دینے نا کہ حجاب اٹھتے اٹھتے حجاب اٹھ گئے ہیں، فقط رہ گئی ایک وحدت تمہاری، فقط رہ گئی ایک وحدت تمہاری۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ خدا دی ذات پاک ولی ہے، مالک ہے مومنہ دا، کی کرتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ہنیریاں دے وچوں کڈ کے تے چانن دی طرف لے جاندا ہے۔ انہوں نے منع ہے کیتا کہ حجاب اٹھتے اٹھتے حجاب اٹھ گئے ہیں، فقط رہ گئی ایک وحدت تمہاری، فقط رہ گئی ایک وحدت تمہاری۔ تو رومی فرما دینے خار جملہ لطف چوں گل میں شواد، ایک کنڈا ہے، پھل ہے، ٹانی دوہاں دی اکو ہے، اسے ٹانی دے نالی کنڈا ہے، اسے ٹانی دے نالی پھل ہے۔ فرما دینے کہ جس نے
اپنے محبوب حقیقی دی طرف سفر شروع کیتا تے ان دے واسطے کنڈے تے پھل دی تفریق ختم ہو جاندی ہے۔ جنہ کنڈا سواد دیندا ہے اونا ہی پھل جنہ پھل سواد دیندا اونا ہی کنڈا سواد دیندا ہے۔ میرے حضور نے اسے مضمون نو ارشاد فرمایا، ہاں جی، میم مکھ نہ موڑا چاہے دکھ ستاون، جنہ دکھاں دی پایا سکھی کو ہے پچھتاون۔ اے قرآن پاک دا مضمون ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ۔ فرمایا کہ میم مکھ نہ موڑا چاہے دکھ ستاون، جنہ دکھاں تھی پایا سکھی کھول بواون، یار دکھاں تھی مل دے سکھی پائے پچھتاون، جدہ ٹھول گال لاوے دکھ دور ہو جا۔ فرماندے نے جس وقت انہوں چلن والے نوں منظر مل گئی ہے تو وہ اپنے مقام ہوتے پہنچ گیا ہے، انہوں کدی پچھلا دکھ یاد رہا آیا ہے، وہ آخدا ہے کہ وہ دکھ سکھ بن جاندہ ہے۔ دکھ کی بن جاندہ ہے؟ سکھ بن جاندہ ہے۔ تو رومی فرماندے نے کہ کنڈے اور پھول دی تفریق اس دے واسطے ہے کہ جن نے سفر اپنے محبوب حقیقی تخلیق دے مقصد نو نہیں پایا، جن نے تخلیق دے مقصد نو پا لیا ہے کہ میری تخلیق کس واسطے کیتی گئی ہے۔ فرماندے نے وہ جس وقت اس راہ محبت تے ٹردا ہے تے جنہ انہوں پھل سواد دیندا انہاں ہی کنڈا سواد دیندا، کی دیندا ہے انہاں ہی کنڈا سواد دیندا۔ جی چیز تعظیم خدا، چیز تعظیم خدا، افراشتن خیشتن را خار و خاک داشتن۔ چیز تعظیم خدا افراشتن، فرماندے نے کہ خدا دی عظمت نو ظاہر کرنا کیویں میں اسی آباد کرنے ہیں نا کہ اسی اللہ دی ذات پاک دی عظمت دے قائل ہاں، اس دی کبریائی تے یقین کامل ہے، اس دے حکم دے اتے سانو یقین کامل ہے، سانو اعتراض نہیں۔ فرماندے نے چیز تعظیم خدا افراشتن، خدا دی عظمت نو ظاہر کرنا کی ہے؟ خیشتن را خارو خاکے داشتن، اپنے آپ نو ذلیل کر دینا اور مٹی بنا لینا ہے۔ کی کر دینا ہے؟ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اپنے آپ نو ذلیل کر دینا اور مٹی بنا لینا ہے۔ اے وجود اسے تو نہیں رہندا ہے، اے وجود کی ہے؟ اے عظمت دا تعلق انسان دے قلب دے نال ہے۔ اے جڑا مٹ جان ہے اس دا تعلق بھی اس دے قلب دے نال ہے۔ جویں سیدنا ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام دی قربانی نو اللہ پاک نے فرمایا کہ تساں اپنی خواب نو سچا کر دیتا۔ کوئی بندہ یہ آخدا ہے صحیح بھی وہ ذبح تو نہیں سن ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا تہاڈی سچی خواب ہے، تسی ذبح ہوگا تساں ذبح کر دیتا، تساں ذبح کی کیتا ہے؟ کر دیتا ہے، اور وہ ذبح ہو گئے نے، خواب نو کی کیتا ہے؟ تساں سچا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا چیز تعظیم خدا فراشتن۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ جس وقت میں تیرے نال فنا دی گل کرنا نا کہ اللہ دی ذات پاک دی طرف اس دی کبریائی دا اظہار کرنا تے تین ٹورنا وا، تو میرا مقصد تیرا جسم نہیں ہوندا ہے، میرا مقصد تیرا دل ہوندا ہے کہ یہ دل دا سفر ہے، اور دل دا سفر دل ہی کردا ہے۔ یہ جسم اس دے تابع ہے۔ جس وقت تو دل جڑا ہے وہ اللہ دی ذات پاک دی طرف ٹردا ہے اور لات منات دے کولوں فارغ ہو جاندہ ہے، ان دا دل خالی ہو جاندہ ہے، تے اے جسم جڑا ہے یہ اس دے پیچھے آپے چلن لگ پیندا۔
کیونکہ اس پھر یہ حکم نہیں بلکہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے جو حکم دیتا کہ میں پورے دا پورا تیار ہو جاتا ہے، انہیں جی کوئی روڑا کسی قسم دا نہیں رہ جاتا۔ تو فرمایا چیز توحید خدا موختن، چیست توحید خدا آموختن، خویشتن را پیش وحدت سوختن، جناب فرمانا چیز توحید خدا آموختن کہ اللہ دی ذات پاک دی توحید تے وحدانیت سکھنا کی ہے کہ سبق کی ہے توحید دا بھی کیویں توحید آندی ہے کیویں فرمانا ان دا سکھنا کس طرح ہے۔ خیشتن را پیش واحد سوختن، اپنے آپ نو ایک دے سامنے فنا کر دینا، کہ کر دینا ہے فنا کر دینا ہے، ایک دے سامنے اپنے آپ نو فنا کر دینا۔ مولانا روم نے لولاک لما خلقت الافلاک دی شرح دے وچ ارشاد فرمایا ہے کہ فرمایا گیا کہ اگر اس طرح پیدا کر دیا آسماناں نو، اگر تہنوں پیدا نہ کر دے تو اسی آسماناں نو بھی پیدا نہ کر۔ اس دی شرح دے وچ جناب فرماندے نے کہ خاک را من خاک کردم یکسری، آسمان پیدا کیتے، مٹی پیدا کیتی، اربع عناصر پیدا کیتے، تو مٹی دے اتے مولانا روم فرما دے نے کہ خاک نو کیوں پیدا کیتا، ان دی حکمت کی ہے، کس واسطے مٹی نو بنایا گیا ہے۔ تو فرما دے نے خاک را من خاک کردم یکسری، میں کہ مٹی اس واسطے کیتا ہے تازے ذلے عاشقاں بوئے بری، تاکہ تو عاشقاں دی ذلت دا پتہ لا سکے کہ جویں مٹی نو کسے تے کوئی اعتراض نہیں، کوئی گزر جاوے، کوئی اس دے واہ واہ کے اس نو پاٹ سکتے، سواگا مارے، اس نو جو بھی کرے، مٹی نو کوئی ان دے تے اعتراض نہیں۔ فرماندے نے کہ عاشق دا وجود اپنے محبوب دے سامنے، محب دے سامنے ایویں میں جویں خاک ہوندا کہ اس نو اس دے حکم منن دے اتے، اس دے اتے کرن تے کوئی اعتراض نہیں۔ فرمایا خاک را من خاک کردم یکسری، کہ مٹی نو میں مٹی اس واسطے بنایا ہے، کیتا ہے تازے ذلے عاشقاں بوئے بری، تاکہ عاشق دی ایک ذلت تو تینوں خوشبو آوے کہ عاشق کیویں ہوندے نے، اللہ دی ذات پاک دے محب کیویں ہوندے نے۔ خاک را دادیم سبزی او نوی، فرماندے نے پھر مٹی نو اساں تازگی دیتی ہے، ہریالی دیتی ہے، تازے تبدیلے فقر آگاہ شوی، تاکہ کہ تو اللہ دی ذات پاک دے سائلدار اس دے فقیر دی کہ تبدیلی تو تینوں پتہ لگ جاوے کہ جویں مٹی نو واہ واہ کے سواگے مار مار کے باریک کر کے تے پھر اس دے وچ کاشت کیتا جاتا ہے، پھل لائے جاندے نے، بیج سٹیا جاتا ہے، پھر ان دے جو سبزی اگدی ہے، پھر پھل اگدے ہیں، باغات اگدے ہیں، اسی طرح ہی ان دی زرخیزی ودی ہے، اسی طرح کہ اللہ دی ذات پاک دا جڑا سائل ہے منگتا ہے کہ اس دی آزمائشاں اس واسطے ہیں کہ تینوں فقیر دی تبدیلی دے کولو تو آگاہ ہو جاویں، صرف انہوں ذلیل کرنا ہی مٹی نو مقصود نہیں، ان دی زرخیزی نو ودانا ہے۔ اسی طرح کہ اللہ دی ذات پاک دی محبت دا جڑا کہ اسیر ہے، اس تو جس وقت کہ آزمائش دی بھٹی چ پایا جاتا ہے تو اس دے اندر ایک تبدیلی رونما ہوندی ہے، اور وہ تبدیلی جڑی ہے اس دا سارا کچھ ہے، صرف ذلت ہی مقصود نہیں ہے گا، اس دی زرخیزی نو ودانا ہے، کی ہے
انی عالم ما لا تعلمون، میں جاننا وا تے تسی اس نو نہیں جانتے۔ جناب فرماتے نے تا بگو بات گویاں دی جمال راسیات، کہ پہاڑاں نو میں اس واسطے پیدا کیتا ہے۔ وہ آیا نا کہ حضور دی تخلیق فرمائی ہے، پھر میں آسماناں نو پیدا کیتا، پہاڑاں نو، زمیناں نو کیوں پیدا فرمایا؟ فرما دے نے کہ خاک تے مٹی نو پیدا کرن دا تے میرا اے اندے چ حکمت ہے۔ اور پہاڑاں دی تخلیق دا کی مطلب ہے کہ عاشقاں دی حالت تینوں جماع دے وچ پتہ لگے کہ جتھے قدم رکھتے ہیں اتھوں اگاں پیچھاں۔ ہون ہی میں پڑھ کے تانوں سنایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جتھے قدم مبارک رکھیا، جتھے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے رکھیا، ایک جگہ تو ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کہ تساں اپنے خواب نو سچا کر دیتا ہے۔ کی کر دیتا ہے؟ تساں سچا کر دیتا ہے۔ مولانا روم فرمانے چیز توحید خدا آموختن، اللہ دی ذات پاک دی وحدانیت نو سیکھنا کی ہے؟ خیشتن را پیش واحد سوختن، اپنے آپ نو ایک دے سامنے فنا کر دینا ہے، ایک دے سامنے فنا کر دینا ہے۔ جی جی چلو جی۔ گر ہمیں خواہی کے روزی ہستی ہم چوں شب خود را بسو گر ہمیں خواہی کہ بفروزی چروز، فرماندے نے اگر تو چاہنا ہے کہ میں دن دی طرح روشن ہو جاواں، جویں دن چمکدا پیا ہے مینوں بھی یہ نورانیت حاصل ہوئے۔ ہستیے ہم چوں شب خود را بسوز، اپنی رات طرح دی ہستی نو جلا دے۔ تیرا جڑا اپنی ہستی ہے نا تے وجود ہے تے میں میرے حضور نے فرمایا گئی میں تے میں آرام پایا، ہائی میں دی سب خطا جان۔ تو فرمایا یہ جڑی تیری ہستی ہے جس نو تو ہر وقت اس نو بیان کرنا ہے کہ میں آواں میں آواں میں آواں میں آواں۔ فرما دے نے عشق و محبت دے سفر دے وچ اس محبوب دی گڑی دے وچ کہ میں نہیں چلدی، اتھے تو چلدا آیا، سمجھی؟ نفی چلدی ہے اتھے اس بات نہیں چلدا۔ نفی تام ہوئے گی تو اس بات آپے ہوندا جاوے گا۔ جی تو فرما دے نے ہستیے ہم چو شب خود را بسوز، تو اپنی رات طرح دی ہستی نو کہ ساڑ دے جلا دے، کہ انہوں جلاویں گا تو پھر تو کی ہو جاویں گا؟ روشن۔ جیڑی شاہ سڑ دی ہے نا جی تو وہ پھر وہ اگ دے نال مل کے روشنی ہو جاندی ہوندی، کی ہو جاندی ہے؟ وہ روشن ہو جاندی ہے۔ تو فرما دے نے کہ وہ ان دا وجود مکیا تو وہ اس دے نال اویں ہو گئی۔ فرما دے نے اگر تو چاہنا ہے کہ دن دی طرح میں روشن ہوا اور مینوں نورانیت ملے تے فرما دے نے کہ جڑی تاریکی ہے اس نو ختم کرنا پوے گا تے تا نورانیت آوے گی، تا کی آوے گی؟ نورانیت آوے گی۔ جی ہستیت در ہستیت در در ہست ہستی نواز، فرما دے نے وجود عطا کرن والے دے وجود دے وچ اپنے وجود نو تانبے دی طرح کیمیا دے وچ پگھلا دے۔ فرما دے نے کہ تانبا ہے نا
ایک کیمیا ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀਮੀਆ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੌਲਾ ਰੂਮ ਮੁਨਾਜਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਅਦਮ ਹਾਏ ਮੋ ਹਸਤੀ ਹਾਏ ਮਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਂ اور نہ ساڈی کوئی ہستی اور وجود ہی سی ماں عدم ہائے مو ہستی ہائے ماں تو وجود مطلق فانی نما تو وہ وجود حقیقی ہے کہ جڑا معدوم نو موجود کر دینا قادری صاحب فرماتے ہیں بول عجب ہیں جو ہیں کہتے نفی خودی کی ہے سخت مشکل عدم کو دل میں عدم سمجھنا بتاؤ کہ اس میں محال کیا ہے فرماتے ہیں کہ اندر رکھے جاتی مار تے اندے وچوں کہ تو اے سوچ بھی تیرا اندے وچ کی ہے تے جس وقت تیرا اس دے وچ کچھ بھی نہیں ہے گا تے فرما دینے اس نو گل نو پکا لے عدم کو دل میں عدم سمجھنا بتاؤ کہ اس میں محال کیا ہے دس کیڑی مشکل ہے اس دے وچ جڑی لیکن یہ اللہ دی ذات پاک دے فضل دے نال جاندی ایویں نہیں جاندی جی در منو ما دست کر منو ما سخت کر دستی تو دست فرما دینے کہ میں تے اسیں تے میں تے ماں کہ انہاں نو تو بڑا تکڑیاں کر کے پھاڑ لیا ہے مضبوطی دے نال کہ میں تے اسیں ہست ہی جملہ خرابی آج تو ہست فرما دینے کہ دوہاں وجوداں دی وجہ تو یہ ساری خرابی ہے کی ہے اندھی دوجرام جوجہ دی وجہ تو اندھی کی ہے اندھی خرابی ہے مولا روم نے ایک حقائق لکھی ہے تو اس سے وہ جناب نے ایک مثال دیتی کہ ایک محبوب نے محب دے کو پوچھیا کہ تینوں اپنے آپ دے نال زیادہ پیار ہے یا میرے نال پیار ہے محبوب نے محب اس نے اس نے جواب دیتا اس نے آکھا کہ جناب بدل دے وے بھی میرا سننا ہے توحید میرا سننا میرا ویکھنا میرا چلنا میرا پھرنا اس میرے سارے کچھ دے وچ میرا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے بھی میرا اپنا کچھ اس سے بھی یہ نظر جڑی یہ میری ہے کان میرے ہیں ہتھ پیر میرے ہیں یہ میرا تو اندے وچ جناب کچھ نہیں یہ سوال محب تے محبوب دا ہے جے دوجے دا نہیں یہ سوال ہے گا ہاں دوجا بندہ آکھے بھی نہیں میں تینوں سمجھ نہیں آ تینوں سمجھ کیویں آوے تو جس وقت وکیا ہی نہیں تے تینوں سمجھ کی آوے جڑا ویکھدا انہوں پتہ لگدا ہے بھی میرا کچھ اتنے ہے کہ کوئی نہیں ہے گا انبیاء علیہ السلام یہ سمجھان واسطے آئے نے کہ تہاڈا کچھ بھی نہیں اتنے ہے گا سارا اسے اکے دا ہی ہے جی تو فرمایا کہ انہیں آکھیا کہ جناب جڑا میں ویکھنا وا پیا سننا وا پیا چلنا وا پیا سارا تہاڈے نال ہے جی میں ہن اپنے آپ نال پیار کراں تے تاں وی تہاڈے نال کراں تاں وی تہاڈے نال ہے میرا تے ہے ہی کچھ نہ ہے میرا اس دے وچ کچھ بھی نہیں ہے میرا اس دے وچ اپنا کچھ بھی نہیں ہے گا یہ سارے دا سارا جڑا کچھ کرنا ہے میں یہ جی میں آکھاں میں اپنے آپ نال پیار کرنا تو میرا نہیں ہے بھی تیرا پیار تو جے تیرے نال پیار کر تا بھی تیرے نال ہی ہے میرا تو اندے وچ کچھ بھی نہیں ہے گا مولانا روح فرما دے نے کہ دوواں نوں چھڈ کے ایک دا ہو جا کی ہو جا ایک دا ہو جا دوواں نوں چھڈ دے اور ایک دا ہو جا اگر جس ایک دا ہو گیا تو پھر خرابی کوئی نہیں رہ جانا
خرابی ختم ہو جائے گی. خرابی ختم. اس دے اتنے مولانا روم نے ربط ہے گڑی حقائق دا. اور وہ تسو سنیا ہویا ہے بگیاڑ دا تے سیڑ دا، بگیاڑ دا تے شیر تے سیڑ دا قصہ. کوئی شیر شکار تے نکلیا تے نال بگیاڑ تے انہیں لومبڑی نو لے لیا، نہ لومبڑی نو تے سیڑ نو لے لیا. وہ جس ویلے شکار کیتا تے شکار کرن تو بعد شیر نے آکھیا انہوں لومبڑ اپنے نو بگیاڑ نو بھی اندی تو تقسیم کر دے. تو وہ بگیاڑ نے تقسیم شروع کیتی. تقسیم انہیں شروع کیتی، انہیں آکھا جناب تسی سارے تو بڑے طاقتور تے بادشاہ جے تے آ جڑا ہے نا نیل گائے تسی لے لو تے ہرن جڑا ہے میں تواڈے تو چھوٹا میں لے لاں تے لومبڑی نے اے سارے تو چھوٹی اینو سیڑ دے دینے. میں کہ ترتیب نہیں سی صحیح رہی. خیر وہ جس وقت تو بادشاہ دے سامنے انہیں تکڑی توڑنی شروع کیتی نا بگیاڑ نے تے شیر نے آکھیا ابھی یہ میرے سامنے تے تقسیم پہ کرتا ہے تے انصاف دی تکڑی انہیں تولدا پیا ہے. خیر اس نے آکھا یار اگاؤں یہ گل سناوی مینوں سمجھ نہیں آئی. اس خیر اگاؤں ہویا جس وقت تو انہیں وہ ماریا 50 وہ مار گیا. اس تو پیچھے انہیں لومبڑی نو آکھیا کہ تو ان دی تقسیم کر. انہیں آکھا جناب عرض وے نیل گائے تہاڈا صبح دا تے جڑا ہرن ہے یہ دوپہراں دے ٹائم تے شام نو خرگوش یہ جناب واسطے. انہیں آکھا انہیں آکھا جناب تہاڈے پیش ہو گیا میں آپ پہ راج گئی کسی شاید دی ضرورت ہی نہیں میں. انہیں پوچھا بھی تو کندے کونوں سکھیا ہے؟ انہیں کہا اگلے دی حال تو سکھیا ہے. وہ میں نے جنہیں تیرے سامنے بہ کے اپنا آپ بخایا تے پھر ان دا کچھ بھی نہ رہ گیا. تو فرمایا کہ میں ان دے کونوں سکھیا ہے کہ یہ تقسیم میں کیویں کرنی ہے. اللہ دی ذات پاک سارے دل نو اپنی محبت نصیب فرماوے. اپنی بارگاہ دی کبریائی دی سانو اللہ دی ذات پاک سمجھ عطا فرماوے. خدا دی ذات پاک اپنی محبت دا نور عطا فرماوے. بھئی ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کے 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے تو اپنے آبا و اجداد نو ماں باپ نو دوستاں سجناں نو سب دے واسطے دعا خیر آکھو. تے دوسری گل میں اگے بھی عرض کرتا رہنا کہ اپنے گھراں دے وچ الحمد شریف پڑھ کے درود شریف پڑھ کے آیت کریمہ پڑھیا کرو کہ یا اللہ پاک ساڈے حال تے رحم فرما، ساڈے گناہ معاف فرما. اس ملک پاکستان نو جڑا تو سانو انعام فرمایا ہے یا اللہ پاک سانو اس دی قدر دی توفیق عطا فرما. ساڈے حال تے رحم فرما، اپنے فضل دے نال ساڈے گناہ معاف فرماویں گا تے تاں سانو معافی ملنی ہے. تے جے تو معاف نہ کریں تے پھر اسی ساڈا کوئی نہ تھے عقل ہے نہ تدبیر ہے نہ ہوش ہے. یہ عذاب الہی ہے تے اللہ دی ذات پاک ہی ٹالے تے اس نو ٹال سکدا ہے. ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کے 3 دفعہ کل شریف پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ.